لیبر لا کے بارے میں پڑھیں گے. پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے تحت ورکرز کو آزادی حاصل ہے کہ وہ ٹریڈ یونین بنا سکیں. اس کے علاوہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 17 ہے وہ بھی آزادی دیتا ہے. ہر شہری کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جو ایسوسیشنز اور یونینز ہیں وہ بنا سکیں. اب یہ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن اینڈ کینسلیشن آف ٹریڈ یونینز، یعنی کہ ٹریڈ یونین کو رجسٹر کرنے کا اور اس کو کینسل کرنے کا کیا پروسیجر ہے. اس میں جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں وہ ہیں 3, 6, 7, 8, 9, 10 اینڈ 11 آف انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010. اب اس ایکٹ کے تحت کہ جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ 3, 6, 7, 8, 9 اینڈ 10 ہیں. ان کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے وہ رجسٹریشن کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. اب سب سے پہلے اس میں کیا ہوگا، کوئی بھی جو ٹریڈ یونین ہے اس کو رجسٹر کروانے کے لیے سب سے پہلے ایک اپلیکیشن دی جائے گی، اور اپلیکیشن میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر پریزیڈنٹ، یعنی کہ ٹریڈ یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے سگنیچرز ہوں. اس کے علاوہ جو جنرل سیکرٹری ہے اس کے سگنیچر اس کے اوپر ہونے ضروری ہیں. اب جو اپلیکیشن دی جائے گی کوئی بھی ٹریڈ یونین بنانے کے لیے، اس میں اس کے ساتھ جو اپلیکیشن دی جائے گی اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس میں ہونی چاہیے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کہ نیم اینڈ ایڈریس. نیم اینڈ ایڈریس لکھا جائے گا ٹریڈ یونین کا، اور اس کے ہیڈ آفس کہاں پہ ہے یہ بتایا جائے گا کہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، اس کا ایڈریس پراپر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹ آف فارمیشن، ان کی کس ڈیٹ کو جو ٹریڈ یونین ہے وہ بن رہی ہے یہ بتایا جائے گا. اس کے علاوہ جو امپلائرز اور ورکرز ہیں ان کے نام، ایڈریس، اور جو آفس بیررز ہیں ٹریڈ یونین کے ان کے نام، ان کے ایجز، ایڈریس اور دیگر تفصیل جو ہے اس میں بتائی جائے گی. اگر اس کے علاوہ جو ٹریڈ یونین بنائی جا رہی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور ٹریڈ یونین بھی بنائی گئی ہو تو اس کے بارے میں تفصیل بتائی جائے گی کہ کوئی ٹریڈ یونین بنائی گئی ہے یا کہ نہیں بنائی گئی. اگر بنائی گئی ہے تو وہ کہاں پہ ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے اس اپلیکیشن کے اندر لکھی جائے گی. جو اپلیکیشن دی جائے گی اس میں جو ٹریڈ یونین ہے اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کے بارے جو ہیں اس کی 3 کاپیز جو ہیں وہ ساتھ لگائی جائیں گی اپلیکیشن کے، اور ریزولوشنز جو ہے اس کی بھی 1 کاپی ساتھ لگائی جائے گی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اپلیکیشن کے ساتھ لگا کے اس کو رجسٹرار کے پاس دے دیا جائے گا. رجسٹرار جو ہے اس میں مزید آگے فردر کارروائی کرے گا. اب یہ تو تھا کہ اپلیکیشن اگر ہم دیں گے ٹریڈ یونین کے تحت کوئی اس کو رجسٹر کروانے کے لیے ایک اپلیکیشن دی جائے گی، اور اس اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں یا کیا ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گی یا کیا تفصیل چاہیے ہوگی. اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اگر کوئی رجسٹریشن کروائی جاتی ہے. یہ تو اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ تھا، اب ہم دیکھنا ہے کہ رجسٹریشن کروائی جائے گی اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی. اس میں بھی سب سے پہلے کیا ہوگا، نام اور ایڈریس، یعنی کہ بتایا جائے گا کہ ٹریڈ یونین کا کیا نام ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے. اس کے علاوہ آبجیکٹس، اس کے مقاصد کیا ہیں، کیا اس کا مقصد ہے. اس کے علاوہ جو جنرل فنڈ ہے وہ کہاں پہ کس طریقے سے اپلیکیبل ہوں گے، ساری تفصیل جو ہے رجسٹریشن کے ساتھ کے ٹائم پہ ہی سارا کچھ بتانا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں، ایگزیکٹو باڈی ہے، ان کے بارے میں تفصیل بتائی جائے گی کہ اس کے کون کون سے ممبر جو ہیں اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ممبرز آف جو نمبرز آف پرسنز ہیں، کتنے نمبرز ہیں، کتنی تعداد ہے، یہ ساری تفصیل بتائی جائے گی. کنڈیشنز فار بینیفٹ اینڈ پینلٹی، اب اس میں بتایا جائے گا کہ اگر کسی امپلائرز یا ورکر کو اگر کوئی بینیفٹ، کوئی فوائد اگر وہ ٹریڈ یونین فراہم کرنا چاہتی ہے، فراہم کرے گی تو وہ کون کون سے ہوں گے، یا اگر کوئی پینلٹیز یا فورفیچرز کیا جائے گا کسی ورکر کو یا امپلائر کو تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. یہ ساری تفصیل جو ہے رجسٹریشن میں بتانی لازمی ہوگی. اس کے علاوہ جو ممبرز ہیں ان کی لسٹ ایک پرووائڈ کی جائے گی کہ کتنے ممبرز اس میں شامل ہوں گے، ان سب کی تفصیل جو ہے اس کے ساتھ بتائی جائے گی. اس کے علاوہ پروسیجر فار چینج ان کانسٹیٹیوشن، اگر کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا جائے گا تو دیکھا جائے گا، لکھا جائے گا اس میں کہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا اس کو تبدیل کرنے کا. وہ پوری تفصیل جو ہے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کی یا اس میں کسی بھی قسم کا اس کو کوئی امینڈمنٹ کرنے کی جو بھی ہوگی تفصیل اس کے اندر بیان کی جائے گی، اور یہ اس کو اس کے اندر دیا جائے گا، رجسٹریشن کے لیے بتایا جائے گا سارا. اس کے علاوہ انفارمیشن ریگارڈنگ فنڈ اینڈ آڈٹ، اب آڈٹ اور فنڈ کے بارے میں کوئی فنڈ اگر کوئی ٹریڈ یونین کوئی فنڈ ریز کرنا چاہتی ہے یا کرتی ہے، کس طریقے سے اس کو فنڈ ریز کرے گی، یا اس کے جو فنڈز کی دیگر تفصیلات ہوں گی، یا آڈٹ کے بارے میں یہ ساری تفصیل جو ہے وہ دی جائے گی. موڈ آف ڈیزولوشن،
اب اس میں رجسٹریشن کے تحت یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر اس کو ڈیزالو کیا جائے گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کس طریقے کے تحت اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. یہ سارا پروسیجر جو ہے رجسٹریشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر شامل ہے. اس کے علاوہ نمبر 7 پہ ہے الیکشن پروسیجر. الیکشن کا کیا پروسیجر ہوگا، اگر ٹریڈ یونین میں کچھ الیکشنز کروائے جاتے ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا پروسیجر ہے، وہ سارا پروسیجر جو ہے رجسٹریشن کے لیے بتانا لازمی ہے. اس کے علاوہ نان کانفیڈنس پروسیجر، اگر کسی کو یہ نان کانفیڈنس کے بارے میں سارا پروسیجر، اس کا طریقہ کار یہ کیا ہوگا، یہ رجسٹریشن کی لازمی ریکوائرمنٹ ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کینسلیشن آف رجسٹرار. اب کینسلیشن کیا، رجسٹرار جو ہے کینسلیشن کس طرح سے کر سکتا ہے. کسی بھی ٹریڈ یونین کی کینسلیشن کے لیے رجسٹرار جو ہے اس کو کینسل کر سکتا ہے. کس طرح کر سکتا ہے، وہ خود سے بھی کر سکتا ہے. اب وہ اپنی مرضی سے چاہے اپنی ڈسکریشن پر وہ اس کو کینسل کر سکتا ہے کسی بھی ٹریڈ یونین کو، یا لیبر کوڈ کی ڈائریکشن کے تحت بھی کر سکتا ہے. اب اس میں 2 صورتیں ہو گئی، اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے، ڈسکریشن کے تحت بھی کر سکتا ہے، اور لیبر کوڈ کا جو ہے ڈسکریشن اس کے تحت بھی کر سکتا ہے اس کو. اب یہ ہم نے دیکھا لیبر لا میں کہ کون سی ایسی جو ٹریڈ یونینز ہیں ان کا کیا کیا پروسیجر ہے. اگر ہمیں کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کو کیا پروسیجر ہے، کس طریقے سے اپلیکیشن دی جائے گی، اپلیکیشنز کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے اس میں دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ اگر اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کو اگر ہم کینسل کرنا چاہیں تو اس کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کینسل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جو ریکوائرمنٹس کینسلیشن کے لیے ہیں وہ جو ہے لازمی پوری ہونی ضروری ہے. اب نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن اینڈ پاور آف کینسلیٹرز. اب کینسلیٹر کیا ہوگا. اب کینسلیٹر جو ہے وہ شخص ہے جو ورکر اور امپلائر کے درمیان اگر کسی بھی قسم کے کوئی ڈسپیوٹس ارائز ہو جاتے ہیں تو ان ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے کینسلیٹر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. اب اس کے لیے سیکشن 2(6) آف پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 اور اس کے علاوہ 35, 36, 37, 38 جو ہے یہ سارے سیکشن جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں جس میں کینسلیٹرز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ ہے سیکشن 2(8) آف انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 اور اسی کا سیکشن ہے 36, 37, 38 اور 39. اب کینسلیٹرز کہ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کینسلیٹر وہ شخص ہے جو بھی ڈسپیوٹس ارائز ہوں گے ان کو حل کرے گا، ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تو کینسلیٹرز کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بتائی گئی ہیں انڈر سیکشن 2(6). اس میں کہا گیا ہے اے پرسن اپوائنٹڈ ایز کانسلیٹر، ایسا شخص جو کہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایز اے کانسلیٹر کو کہا جائے گا. اس ایکٹ کے تحت اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کانسلیٹر ہے. اب اس کا جو ہے پروسیجر کیا ہوگا، کس طریقے سے اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا. اب کسی بھی کانسلیٹر کو اپوائنٹ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو جو پروسیجر ہے وہ جو ہے صوبائی حکومت وہ کرے گی، پروونشل گورنمنٹ کی مرضی سے اس کو کیا جائے گا، اپوائنٹ کیا جائے گا، اور وہ بتائے گی کہ کون سے اسپیسیفک ایریاز میں اس کو اپوائنٹ کیا جائے. اور اس کے جو فنکشنز ہیں وہ بھی جو ہے پروونشل گورنمنٹ وہی بتائے گی. لیکن اگر کوئی ایسا اپوائنٹمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی تو وہ کن معاملات میں کرے گی، وہ معاملات جو کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشنز کے تحت آتے ہوں گے ان معاملات کو کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گی کینسلیٹر. اب کینسلیٹر اگر صوبائی حکومت کرتی ہے یا فیڈرل جو ہے کرتی ہے، دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ان کے جو بھی فنکشنز ہوں گے وہ اسپیسیفائڈ ہوں گے، ان کے جو ایریاز ہوں گے ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا. اس کے علاوہ جب کینسلیٹر کو اپوائنٹ کیا جائے گا تو باقاعدہ آفیشیل گزٹ کے تحت بتا دیا جائے گا کہ فلاں شخص کو کانسلیٹر مقرر کر دیا گیا ہے، اور پھر وہ اسی حساب سے اپنے جو فنکشنز ہیں ان کو جو کرے گا. یہ تھی کینسلیٹر کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر کہ کس طریقے سے اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا. اب جو کینسلیٹر ہے وہ کیا کرے گا، اس کا کام کیا ہے. اگر کوئی ڈسپیوٹس ارائز ہو جاتے ہیں تو اور یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹرائک کا کوئی نوٹس دیا جاتا ہے تو یہ جو ہوگا یہ اس کو نوٹس کی کاپی جو ہے کانسلیٹر کو دی جائے گی، اور کانسلیٹر جو ہے وہ نوٹس کی کاپی وصول کرنے کے بعد اس کو ایک کاپی جو ہے وہ لیبر کوڈ کو بھیج دے گا تاکہ لیبر کوڈ کے نالج میں یہ چیز آ جائے کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ ڈسپیوٹ جو ہے یہ ارائز ہو چکا ہوا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے کانسلیٹر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اب کانسلیٹر جو ہے جب اس کے نالج میں یہ چیز آ جائے گی کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل کرنا ہے تو وہ دونوں پارٹیز کو بلائے گا، اس کے لیے میٹنگ کال کرے گا. دونوں جو پارٹیز ہوں گی ساری جو بھی ہوں گی متعلقہ
پارٹیز ان کو بلائے گا، اس کے بعد میٹنگ کال کرے گا. اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کوئی ایسا آفس بیئرر جو کہ اس ڈسپیوٹ کے اندر انوالو ہے اور اس کا جو ہے لازمی اس میں شامل ہونا لازمی ہے، تو پھر وہ اس آفس بیئرر کو بھی ایک نوٹس بھیجے گا اور اسے میٹنگ اٹینڈ کرنے کی میٹنگ میں آنے کا کہے گا. اس طرح ساری پارٹیز جو ہوں گی سب کے ساتھ مل کر مفتی تجاویز بھی دے گا. اب یہ کونسلیٹر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تجاویز جو ہے جو ساری پارٹیز کے مقابلے قبول ہوں ان تجاویز کے تحت ان کا آپس میں سیٹلمنٹ کروائے. اگر یہ آپس میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ایک میمورینڈم جو ہے یادداشت جو ہے ہو جائے گی، جس کے تحت کیا ہوگا جتنے بھی افریقین ہوں گے ان سب کے سگنیچرز ہو جائیں گے اور یہ ایک میمورینڈم تیار ہو جائے گا. اگر یہ میمورینڈم جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کونسلیشن پروسیڈنگ جو تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے، لہٰذا کونسلیٹر نے اپنا کردار ادا کر لیا ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کونسلیٹر کی کوشش کے باوجود کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ معاملات جو ہیں وہ باقاعدہ طریقے سے حل نہیں ہو سکتے. اب اس میں اگر کوئی ایسے ڈسپیوٹ ہیں وہ حل نہیں ہوتے تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی کونسلیٹر جو ہے وہ اس نے تمام کوشش کی، اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد وہ اس کی ایک کاپی جو ہے لیبر کورٹ کو بھی سینڈ کر دے گا. اگر وہ جو بھی میمورینڈم کے بغیر وہ ان کے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اس صورت میں بھی ایک کاپی ڈسپیوٹ کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی ایک کاپی لیبر کورٹ کو بھی سینڈ کر دے گا. اب لیبر کورٹ کو سینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ لیبر کورٹ کے نالج میں وہ چیز آ گئی. اب اس میں جب وہ سجیشنز دے گا، اگر اس کی سجیشنز کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اس کے مطابق دوسرے جو فریقین ہوں گے ان کی رائے لے لی جائے گی کیا وہ کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ قابل عمل ہوگی تو ٹھیک ہے، ادروائز دوسری صورت میں پھر وہ ناکام ہو جائے گی. اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اگر وہ سیٹلمنٹ جو ہے اس کا ڈسپیوٹ کو سیٹل ہو جاتا ہے تو ایک رپورٹ گورنمنٹ کو سینڈ کرے گا، ساتھ میں میمورینڈم کی کاپی بھی دے گا. کہ پہلے تو اس نے یہ کیا کہ جب اس کو نوٹس ملا اس نے جو اس کو حل کرنے کی کوشش کی ڈسپیوٹ کی تو ایک کاپی اس کو دی گئی، تو اس نے ایک کاپی لیبر کورٹ کو سینڈ کر دی. اس کے بعد جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، ایک رپورٹ گورنمنٹ کو سینڈ کرے گا، اس میں ساری تفصیل بتائی جائے گی اور میمورینڈم کی کاپی بھی ساتھ دی جائے گی. اسی طرح اب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام جو کینسلیٹر ہے اس کا جو مین کام کیا تھا، امپلائر اور ورک مین کے ڈسپیوٹس کو حل کرنا تھا. اب کوئی بھی کینسلیٹر جو ہے وہ اگر جب ہم یہاں پہ لیبر لا کے تحت ہم کینسلیٹر کا لفظ یوز کریں گے کہیں پہ بھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کہ ورک مین اور امپلائر کے درمیان جو بھی ڈسپیوٹس رائز ہوں گے وہ اس میں آفس بیئرر انوالو ہے یا ورکرز انوالو ہے یا امپلائرز انوالو ہے، کوئی بھی سچویشن ہوگی ان ساری صورتوں میں وہ سارے معاملات کو جب جو ہے ڈیل کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ معاملات کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. یہ سارے جو ہیں کونسلیٹر سے متعلق چیزیں تھیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کونسلیٹر ہے جب اس کو کوئی بھی ایسا معاملہ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ لازمی چیز یہ ہے کہ اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی سی بات ہے کہ یا تو وہ اسٹرائک ہو جائے گی اس میں یا لاک ڈاؤن ہوگا، یہ ساری صورتیں حل ہوں گی. اب یہ جب یہ اسٹرائک یا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کونسلیٹر جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور جو اس کی ساری کوششیں تھیں وہ ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہوئی ہیں، لہٰذا اس میں اب جو ہے کونسلیٹر کا کردار جو ہے اس میں ختم ہو جاتا ہے جب وہ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک لیبر لا کا، جس میں ہم نے دیکھا کہ لیبر جو لاز ہیں اس میں جو رجسٹریشن ہے کسی بھی ٹریڈ یونین کی وہ کس طریقے سے ہوگی. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا. سب سے پہلے ہم نے اس میں دیکھا کہ اپلیکیشن دی جائے گی رجسٹریشن کے لیے اور اپلیکیشن کی ہم نے ریکوائرمنٹس دیکھی کیا کیا تھیں. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ رجسٹریشن اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ رجسٹریشن کی کیا ریکوائرمنٹس تھیں، وہ ساری ریکوائرمنٹس ہم نے دیکھی وہ کیا تھیں. اور اس کے بعد اگر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس کو کینسل کرنا ہو تو کیا اس کا پروسیجر کیا ہوگا. اس میں کینسلیشن کے لیے ہم نے دیکھا کہ یہ اس میں جو رجسٹرار ہے وہ اس کو کینسل کر سکے گا کسی بھی ٹریڈ یونین کو، اور اس میں کورٹ کی ڈسکریشن بھی شامل ہوگی لیبر کورٹ کی. اور اس کے علاوہ یہ ہم نے کینسلیشن کے بارے میں پڑھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کینسلیٹر کے بارے میں. کونسلیٹر کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جو کہ کسی بھی معاملے کو کونسلیشن کے لیے اس کو فردر جو کہ کونسلیشن کے معاملات کو ڈیل کرے گا.
کوئی بھی ایسا جو ڈسپیوٹ ہے جو ورک مین اور امپلائرس کے درمیان میں ہے یا کسی کے درمیان میں ان کے جو فری کین ہیں ان میں سے کسی کے درمیان میں کوئی ڈسپیوٹ اگر رائز ہوتا ہے تو اس کو حل کرے گا. اب اس کو حل کرنے کا ہم نے پروسیجر جیسے آپ کو بتایا کہ ایک کاپی جب کوئی بھی لاک ڈاؤن یا اسٹرائک کی جاتی ہے تو اس میں سے ایک کاپی جو ہے کونسلیٹر کو بھیجی جاتی ہے. کونسلیٹر جو ہے اس کی ایک کاپی جو ہے لیبر کورٹ کو بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کوشش کرتا ہے کہ بھی مختلف جو میٹنگس بلاتا ہے میٹنگ بلائے گا, اس کے بعد سجیشنس دے گا اپنی. اگر کوئی آفس بیرر اس میں انوالو ہے تو اس کو بلائے گا, اس کے مطابق کوشش کرے گا کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. اگر یہ سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا, ایک کاپی گورنمنٹ کو بھیج دے گا, ایک اس کی کاپی میمورینڈم کی جس کے اوپر کہ جو فری کین جنہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہوگا یا جن شرائط کے اوپر انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمیں یہ شرائط ہمارے لیے قابل عمل ہے, ان سب کے سگنیچر اس کے اوپر ہوں گے. اس کے تحت جو امپلائر اور جو ورک مین ہیں ان کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے کونسلیٹر جو ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے اور کر سکتا ہے, لیکن جہاں پہ وہ ناکام ہو جاتا ہے وہ پھر آٹومیٹکلی اسٹرائک کی طرف جو ہے چلا جاتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آئندہ کے لیے اللہ.